السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عندها جنت المأوى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے انعام و احسان اور فضل کی وجہ سے آپ کے سامنے جنت کے بارے میں بولنے کا موقع ملا، تو کئی دنوں سے الحمدللہ بات چل رہی ہے جنت کے بارے میں، تو آج بھی جنت کے بارے میں بات ہے۔ تو سوال ہے کہ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لانے والے فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی اصلی صورت میں دیکھا۔ کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ کہ جنت کہاں ہے اس کے بارے میں بتا رہی کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لانے والے فرشتے کو نزلۃ اخری عرے باسب میں اور ایک مرتبہ دیکھا اصلی صورت میں۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اب سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کے معنی انتہا کی جگہ یعنی آخری جگہ۔ چنانچہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک بیری کا درخت ہے، 7ویں آسمان میں عالم بالا سے جو احکام اور رزق وغیرہ آتے ہیں وہ پہلے سدرۃ المنتہا تک آ جاتی ہیں، اوپر سے اللہ کی طرف سے آ کر وہ بیری کے درخت کے پاس رک جاتی، پھر وہاں سے فرشتے لیتے ہیں اور ان کو لے کر زمین پر آتے ہیں۔ اسی طرح زمین سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک جا کر وہاں رک جاتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کے بارڈر، اوپر سے آنا ہے تو وہاں کو رک جاتی، اوپر سے فرشتے کیا کرتی وہاں سے لے کو پھر آ جاتی۔ نیچے سے جانا ہے تو بیر کے درخت کے پاس جا کر رک جاتی، وہاں سے اللہ کیا کرتی اوپر اٹھا لیتی۔ کیسے ہی، کیا ہی ضرورت، ہمارا ایمان ہے، سب ہمارا ہے۔ تو مثال کے طور پر پوسٹ آفس، ڈاک خانہ، اسے سمجھ لیے تو بس جہاں کہیں سے بھی خط آیا پوسٹ آفس میں آ جاتا، پھر وہاں سے وہ محلے والے، وہ گلی والے، وہ گاؤں والے کیا کرتے لے کو چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی کیا ہے؟ جنت المأویٰ۔ مأویٰ کے معنی کیا ہے؟ رہنے کی جگہ۔ چونکہ جنت بندوں کے رہنے کی جگہ ہے اس لیے اسے جنت المأویٰ کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت آسمانوں میں ہی ہے۔ جنت کہاں ہے؟ آسمانوں میں بھی ہے۔ اور اسی طرح دیکھو اللہ فرماتی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا گیا آسمان میں ہے۔ تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، کیا وعدہ؟ جنت کا نہ وعدہ کرے اللہ دیتوں کو، تو رزق اور جنت کا وعدہ یہ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ اللہ فرماتا وَفِي السَّمَاءِ، آسمان میں۔ مشہور تابعی مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا تُوعَدُونَ سے مراد جنت ہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق علماء سے یہی پڑھا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں توعدون سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جنت کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ کہاں ہے؟ آسمان۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں
سب سے زیادہ شان والے نبی حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ کہ جنت کہاں ہے؟ آسمان میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آسمان میں نہیں، جنت اوپر ہے۔ کہ تو قیامت کے دن کیا ہو جاتی ہے؟ آسمان ٹوٹ جاتی ہے، ارے بات سن، پھٹ جاتی ہے، تو جنت بھی پھٹ جاتی ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں حدیث ہے، ارے بات سن۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جنت کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ عربی میں سما اوپر کو بھی کہتے ہیں، سما اوپر کو کہتے ہیں، چونکہ قیامت کے بعد آسمان و زمین باقی نہیں رہیں گے، آسمان و زمین باقی نہیں رہیں گے۔ جنت والے بلند درجوں میں ہوں گے اور دوزخ والے نچلے درجوں میں ہوں گے، پستی میں ہوں گے۔ اس لیے مختلف روایات کو جمع کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اوپر ہوگی، دوزخ نیچے ہوگی۔ ارے بات سن میں، جنت والے جب چاہے دوزخیوں کو کیا کر سکیں گے؟ دیکھ سکیں گے، کہ تو جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کے 100 درجے ہی، کتنے درجے ہی؟ 100 درجے ہی، یعنی سٹپ بولتی نہیں، ایک ایک سٹپ، اور ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان، ایسے 100 درجے ہی نا، اب ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ بیچ میں آپ کو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے کہ اتنا فاصلہ ایک سے دوسرے کے بیچ میں، پھر دوسرے سے تیسرے کے بیچ میں، پھر تیسرے سے چوتھے کے، پھر چوتھے سے پانچویں کے، پھر پانچویں سے 6ویں کے، 7ویں کے، 8ویں کے، 9ویں کے، 10ویں کے، اسی طرح 100 درجے۔ ارے بات سب میں ہمیں خالی ایک آسمان کو چیپ آپ کا دیکھو سست آتا رہتا ہے، بہت دیر تک دیکھ سکتے نہیں۔ تو صرف ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک کا جو فاصلہ ہے اندازاً بول رہی سو بھائی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، سن مارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کا جتنا فاصلہ ہے نہیں اتنا فاصلہ ہے۔ ارے باسر، اور ان سب درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے۔ 100 درجوں میں سے آخری جو درجہ ہے نہیں فردوس کا ہے۔ کون سا ہے؟ جنت الفردوس کا، اسی کے اوپر عرش ہے، اسی کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے۔ جنت کے درجات اوپر کو ہوں گے، اس لیے جنت الفردوس والا درجہ سب سے اوپر اور عرش کے نیچے ہوگا۔ لہذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے۔ کہیں کہ تو جنت الفردوس 100واں درجہ، اب بھی اس کے نیچے 90 پر 9 درجے ہی، تو ہم نہ وہ اتنا درجہ ہونا، نیچے درجے بھی اچھے بھائی، لیکن درجہ کون سا ہونا؟ 100واں درجہ۔ کہیں کہ تو جو چیز سب سے اوپر ہوتی ہے، ارے بات سب میں اس کا بول کیا ہے؟ اسی لیے ہم ایک حدیث شریف میں خود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو کہیں گے قیامت کے دن کہ پڑھتا جا قرآن، پڑھتا جا، درجے چڑھتا جا، تو 30 پارے ہی، کتنے پارے ہی؟ 30 پارے ہی پڑھ لے جاتے رہنا۔ کیا دنیا میں سکے کیا چلک جانا سا؟ ارے بات میں تو سوچ کر دیکھو، جو جہاں جا کو ٹک جاتا ہے کہ وہ اس کا درجہ، کوئی 10 پارے پڑھ لیا اچھی طرح 10ویں درجے میں جا کے ٹک جاتا ہے، کوئی 15 پارے پڑھا 15ویں پارے میں جا کے ٹک جاتا ہے 15ویں درجے میں، کوئی کیسے ہی کہ وہاں اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تمہاری منزل وہی ہوگی جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے۔ حضرت کہتے ہیں دیکھو خوشخبری ہے حفاظ کے لیے کہ قرآن کی برکت سے جو درجہ تم نہ ملنا وہ مل جاتا، اس لیے جلدی حافظ بن جاؤ، اس لیے کہ حافظ بننے سے جو درجہ ہمارا قرآن کا ختم ہے وہ درجہ ہمیں مل رہا تھا انشاءاللہ۔ جو حافظ نہیں انہیں کیا بن جاؤ؟ حافظ بن جاؤ، اور جو بن گئے ہی انہیں اپنے قرآن کو مضبوطی سے یاد رکھ کے چھوڑو، بھول جاؤ نہ کو۔ کئی کو ایک پارہ یاد تھا 20 پر 9 پارے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بھول گئے تو ایک پارے میں اٹک کو ہنچ کھڑی جاتا، وہاں درجہ۔ تو ہمارے درجے بڑھنا ہے تو جو حافظ نہیں انہیں حافظ بننا ہے، آخری درجہ عالم نہیں تو بھی۔ ارے بات سمجھ، جو حافظ بن گئے ہی وہ اپنے حفظ کو خوب یاد رکھنا ہے۔ کیوں؟ آدمی
नेमत जाने के बाद ही पछताता। नेमत रहे तो कौन भी पछताता नहीं। आंखें है तो कौन तो पछताता, यो म्हणजे आंखें नहीं ना को का पछताता। आंखें ले लेने के बाद अल्लाह पछताता। जवानी रहे तक आदमी पछताता है, नहीं पछताता। जवानी जाने के बाद पछताता। तो इंसान की फितरत ठोकर लगने के बाद ही आवाज़ निकालता, ठोकर लगने से पहले आवाज़ निकालता नहीं। तो ठोकर लगने से पहले पहले देख ले रहा था तो इतना नुकसान होता था। अरे बस, तो कितनी प्यारी हदीस देखो, पढ़ते जा दर्जे चढ़ता जा, तेरा दर्जा वो जहाँ तो आखिरी आयत पर टिक जाता। अरे बस, अल्लाह हम सबको पक्का हाफिज़ कुरान बनाए। अभी तो एक बात मालूम हो गई कि जन्नत कहाँ है, आसमानों में है, आर्य बासद में है। जिस तरह अल्लाह आसमानों को नीचे गिरने से बचा के रखा है, वैसा जन्नत को भी फूटने से बचाता अल्लाह। कि आसमान फूट गया तो जन्नत भी फूट जाती क्या? अल्लाह को मानो ने कैसी हिफाजत करना हो, मानो। अब दूसरी बात, क्या जन्नत पैदा हो गई है क्या? जन्नत रेडी से है क्या? क्योंकि तो बहुत सारे हदीसों में बहुत सारे लोग बोलते रहती कि अभी भी जन्नत बनी है, बनलक है, क़यामत तक बन जाती है। असल बात क्या है, जन्नत बन गई है या नहीं? तो उसके बारे में फरमाते, अल्लाह फरमाते वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सूरह आल इमरान की आयत है। और मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो जो तुम्हारे रब की तरफ से नसीब हो, और दौड़ो जन्नत की तरफ, यानी ऐसे नेक काम करो जिससे परवरदिगार तुम्हारी मग़फ़िरत कर दें और तुमको जन्नत दे दें। अरे बस, और वो जन्नत ऐसी है कि जिसकी वुसअत, अरे बस, जिसकी चौड़ाई ऐसी तो है कि जैसे सब आसमान और ज़्यादा की नफ़ी नहीं, चुनांचे वाकई में ज़ायद होना भी साबित है। और वो तैयार की जा चुकी है खुदा से डरने वालों के लिए, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन जैसी है। पूरी कायनात मिली तो उसकी चौड़ाई, अरे बस में ये समझाने के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये बनाएं किसके लिए? अल्लाह से डरने वालों के लिए। इस आयत के आखिर में खश कशीदा इबारत में वाज़िह तौर पर मौजूद है कि जन्नत तैयार हो चुकी है, जन्नत बन चुकी है। अरे बस में, और सूरह नज्म में भी 12 नंबर आयत नंबर 13 से लेकर 15 तक की रूह से तमाम उलमा अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि जन्नत को अल्लाह बना चुके हैं। अल्लाह जन्नत को क्या कर दिए हैं? बना चुके हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत और दोज़ख अब भी मौजूद है। जन्नत नेकों के लिए बनाकर ही और दोज़ख काफिरों के लिए है, जैसा कि कुरान पाक में इसकी वजाहत भी फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुतवातिर तौर पर आई हैं। यही अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का है कि जो लोग ये कहते हैं कि जन्नत और दोज़ख क़यामत के दिन पैदा होंगे, उनको अहादीस सहीहा से वाक़िफ़ियत नहीं है। अरे बासन में, तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं क़यामत के दिन जन्नत अल्लाह बनाते सो फिर अल्लाह ताज़ा भेजते सो, तो इन लोगों को अहादीस सहीहा का इल्म नहीं है। क्यों? और एक दलील देखो, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में चल रहा था मेराज की रात में, एक नहर पर पहुंचा जिसके दोनों किनारे खौलदार मोती के कुब्बे में थे। मैंने पूछा ये क्या है जिब्राइल, ये क्या है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो कौसर है जो आपको आपके परवरदिगार ने अता फरमाई है। अरे बासद में, यानी हौज़ कौसर। तो इससे मालूम हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में चले हैं, हौज़ कौसर को भी देखे हैं। तो इससे यह बात मालूम हो रही है कि जन्नत तैयार है। जन्नत क्या है? तैयार है, बस जाना है। अरे बस, हाँ, जो जैसा अमल बंद करते रहती उनकी जन्नत में वैसा क्या होता रहता, मकाम बढ़ता रहता है उनके, वैसे प्रॉपर्टियाँ क्या होती रहती, बढ़ती रहती। तो चंद हिकायत लिख कर हैं, हिकायत सुन लेंगे, क़िस्सा सुन लेंगे कि मोहम्मद बिन सम्माक फरमाते हैं कि बनी उमैया मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान हाशमी बहुत ज़्यादा अय्याश, बहुत ज़्यादा बेफिक्र, हमेशा 24 घंटे रात दिन
کھانے میں پینے میں لڑکیوں میں آرام طلبی میں تن پروری میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی فکر نہیں. 24 گھنٹے کھانا پینا خوبصورت لڑکیاں جسم بنانا عرب اسد میں یہی فکر. عرب اسد میں کوئی دین و دنیا کا کام نہیں کرتے تھے. اور اللہ چہرے میں بھی ایسا نور دیا تھا ایسا گورا پن دیا تھا موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی کو کہ لوگ دیکھتے دیکھتے رہ جاتے ان کے چہرے کو اتنا خوبصورت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیاوی ہر نعمت عطا کیا تھا. ان کی کمائی 3,03,000 دینار سال کی. کہتے 3,03,000 دینار آج کے حساب سے 1 ارب 81 کروڑ عرب اسد میں 81 کروڑ 80 لاکھ روپیے عرب اسد میں 1 ارب 80 پر 1 کروڑ 80 لاکھ روپے خالی سال کو ان کی کمائی. اللہ اکبر. ان سب کو اپنے عیش و عشرت میں اڑاتے تھے. اتنے پیسوں کو سال کے اتنے پیسوں کو کیا کرتے تھے عیش و عشرت میں اڑاتے تھے. اس نے ایک بہت بڑا بالا خانہ بنا کر تھے عزت کے ساتھ اپنے لیے بنا رکھے تھے. اس کے 2 کنارے رکھے تھے. بالا خانہ کا تو ایک دم ہائٹ اوپر سر میں آ رہا 2 طرف سے نظر آ سکا. اور وہ بالا خانے میں 2 طرف 2 دریچے. ایک طرف اس راستے کی طرف دریچہ جہاں لوگ آتے جاتے رہتے. دوسری طرف دریچہ ایسی طرف رکھے تھے جہاں صرف جھاڑا خوبصورت جھاڑا خوبصورت دریا خوبصورت پانی ایسی جگہ. ارے بس یہاں بیٹھ کر یہاں دیکھتے کبھی مزے لینا کا تو یہاں آ کر یہاں بیٹھتے. اور دوسری طرف کے دریچے میں پھول یعنی کھیت وغیرہ باغات وغیرہ اس طرف بیٹھ کر باغات کو اور پھولوں کو دیکھ کر دل کو بہلاتے تھے. اور اس بالا خانے کے اندر ایک ہاتھی دانت کا قبہ چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا. ارے بس ہاتھی کے دانتوں کا ایک قبہ بنا کر تھے جو چاندی کے میخوں سے جوڑ کر تھے اسے اور سونا چڑھا کر تھے اس کے پر. کس کے پر؟ ہاتھی کے دانت کے پر. اور اس میں ایک نہایت قیمتی تخت تھا. اس پر وہ جلوہ افروز ہوتے تھے. عرب اسد میں قبہ کا تو وہ گنبد سکا دیکھے رہتے نہیں گول ایسا ہاتھی کی دانتوں کا ایسا چڑھا کو تھے. اس میں بیٹھتے تھے کبھی بھی عرب اسد. اور بدن پر نہایت ہمیشہ بیش بہا کپڑوں اور سر پر موتیوں کا جڑا ہوا عمامہ پکڑی. اور ادھر ادھر بھائی برادر اور یاران جلسہ کا جگمگانا اور پیچھے غلام و خادم کھڑے رہتے. اور باہر سے قبے سے باہر گانے والی عورتیں رہتی. قبے میں ان عورتوں میں ایک پردہ حائل تھا. قبے میں اندر بیٹھ جاتے باہر ایک عورت ایک پردہ حائل تھا کہ جب بھی ان کو کچھ سننے کا دل چاہتا تو پردہ ہلاتے تو عورتیں گانا شروع کرتے. وہ عورتیں کیا کرتے؟ گانا شروع کرتے. غرض اسی کاموں میں رات گزارتے تھے. رات کو دوستوں کے ساتھ کیا کرتے؟ جلسہ کر کر کو اپنے گھر چلے جاتے دوست چلے جاتے. اور وہ جس کے ساتھ چاہتا تھا خلوت کرتا تھا. دوستوں سب رات بھر پارٹی کرتے چلے جاتے. پھر انہیں رات میں جس عورت کے ساتھ چاہتا کیا کرتا؟ مزے کرتا. اور صبح کو شطرنج اور نرد کھیلنے کا اکھاڑا جمتا ہو کوئی اس کے سامنے بیماری یا تو صبح میں کیا جوا. کبھی بھی ان کے سامنے موت کے بارے میں بیماری کے بارے میں پریشانی کے بارے میں نہیں بولنا. ہمیشہ ان کو ہنسانے والے تھے کہ ہمیشہ ان کو صرف کیا سنائی جاتی تھی؟ ہنسنے کی باتیں خوشی کی باتیں آرام کی باتیں مزے کی باتیں خواہشات کی باتیں سنائی جاتی تھی. تو ایسی زندگی تھی. سوچ کر دیکھو آج کل ہوتا نہیں کہ ایک آدمی خالی گاڑی میں زور سے گیا تو بس ماں کا لاڑ لا سکا ہے نہیں. ان کے باغ کیا خوب کما کے رکھی ہے اسے. اس کے پاس گاڑی ہونے جا رہا ہے. تمہیں پاس گاڑی رہتی تھی تو کافی بیٹھتے تھے کیا تمہیں؟ ہاں عجیب ہے ذہن. ایک آدمی موبائل اسٹیج سے پھرا لے جا رہا ہے. ہیڈ فونس لگایا ہے بلوٹوتھ لگایا ہے قیمتی سے قیمتی لگایا ہے. ارے باسن میں مست کپڑے پہنے ہیں. دیکھ بھائی اسے اوہو اس کے پاس ہے انہیں کر رہا بھائی کہ تمہارے پاس رہتا تمہیں کیا کرتے تھے؟ ہم نہ سب ضرورت سب بھی ویسا بولتے سو کیا. بہت سارے لوگ اللہ جن کو حیثیت دیا نا ان کی شادیوں میں جاتی. ان کی شادیوں میں گئے تو
کئی رقم ماری کھانے پکا کر رہتی انہوں، کئی رقم ماری دعوتیں، میٹھے شاندار دعوت رکھے رہتی بھائی، ان کی حیثیت کے بازار پر ان کو جائز ہو، فضول خرچی نہیں ہو بھائی۔ پراپرٹی کے حساب سے فضول خرچی ہے کیا؟ نہیں ہے، نہیں، ہماری کتنی پراپرٹی ہے اتنا ہمیں کر سکتی نہیں، اس کے حساب سے ان کو بڑا دکھتا ہو، ان کو چھوٹا دکھتا ہو، ان کی پراپرٹی کے حساب سے وہ چھوٹی دعوت ہو، اس لیے انہوں ان کے لائق کر رہی، فضول خرچی نہیں ہو، جائز ہو۔ لیکن ہمارے جیسے چلے آتی، دیکھ با اتنا پیسہ اور پیسہ غریباں بیٹھا رہتا تو کتنے غریباں کھائے رہتے، کیا تمہارے جیب میں 2000 روپے رہتی، کہتے 2000 روپے رہتی، غریب آتا اللہ کے نام سے کچھ دیو بھائی، کتنا دیتی تمہیں؟ دیے رہتے تو غریب خوش ہو جاتا نہیں، وہ 2000 روپے تمہیں دیتی ہیں نہیں، 10 రూపాయలు ఇచ్చేసి నువ్వు 5 రూపాయలు తీసుకో 5 రూపాయలు వాపسی کہ تمہیں دے غریب کا گھر خوش کر سکتے رہتے دیو، انہوں کروڑ والے ہی ہیں اس لیے انہوں بریانی کھلائے، دعوتاں کھلائے، تو انہوں کیا کرنا پاپا غریبوں کو دینا، تمہیں دینا نہیں، ہمارے پاس کیا ہمارا ہے نہیں جیب میں 2000 روپے، غریب کو بولے نہیں تمہیں یہ لے دو پاؤ کو، دکان میں بیٹھے رہتی، دکان میں اللہ کے نام سے کچھ دو گے تو بیپار نہیں ہے جو جی، ارے کیا ڈرامہ ہی نہیں، پیسے ہیں کہ نہیں، اٹھا 5 روپے کی نوٹ دے سکے نہیں، ووٹ بیچارہ شادیوں کو چلے جان دے، دیکھو بھائی کہ تو خالی پینڈال کا خرچہ اگر غریبان دیا رہتا تو غریبان جینے چل گئے رہتے ان کے، تمہارے پاس پیسے رہے تو بھی تمہیں بھی واچ کرتے، ارے بات میں ہمارے پاس پیسے رہتے تو ہمیں ایسا نہیں کرے رہتے، ہمیں غریبان بانٹے رہتے، ہمیں دیکھنی کون کہتا غریبان کو بانٹ رہا ہے، کون کہتا فکر کر رہا ہے، ہمیں گاؤں میں دیکھ رہی، باہر دیکھ رہی، دنیا میں دیکھتی، چل پھر کو دیکھ رہی نا کہ کرنے والے بولتے بھی نہیں کر ڈالتی، بولنے والے اللہ ہم نے مال دینا تھا، گاؤں میں یہ غریب نہیں رہتا تھا، بازو گھر میں بھوکے ہی ایک دن بھی سالان دیکھ بھیجا نہیں بیچارہ، انہیں پورے گاؤں کو سدھارنے نکلے ہیں، سننا عجیب ذہن لوگوں کا، میں بہت بولتا ہوں کیوں ہمیشہ دوسروں کو دیکھنا، ان کو اللہ حیثیت دیا ہے، انہوں اچھے ہی، تم نے اللہ حیثیت نہیں آئے دیا، تمہیں بھی اچھے اچھے، کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم نہ ملی، قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی ان کو ملی، کون خوش نصیب اس میں؟ ایک طرف سے وہ، دوسری طرف سے مطلب یہ بھی لے سکتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو مال دیا اللہ ان کو، مسلمانوں کو ووٹ مال دیا رہا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جو دیا وہ بھی ان کو، ہر ایک آدمی یہ بولتا رہتا ہے کہ مال سے فائدہ نہیں، مال سے فائدہ نہیں، مال سے فائدہ نہیں، یہ 1 روپیہ بھی جب میں رکھنا کو تو ہمیں یہیں سے دنیا میں کمانے کو واسطے نہیں، کمانے کو واسطے نہیں، کمانے کو واسطے نہیں، پھر تو کہیں کما رہا ہے، تو کم کمایا تو اچھا بول لے، زیادہ کمایا تو بولنا کو تو، کم کمایا تو رہتا نہیں، انہیں بولتا رہتا کیا کو ہمیں دنیا میں کمانے کو واسطے ہے نہیں، ہمیں دنیا میں کھانے کو واسطے نہیں، کتنے بار کو بولیں گے سامنے والا بولتا ارے بیٹھ رہے بھائی چپ کے، کمانے کو واسطے نہیں، کھانے کو واسطے نہیں، پھر کیا کھاتا تو؟ بولنے کا مطلب کیسا معلوم، کیا بولنا سو کہ صرف دنیا کھانے پینے کی جگہ نہیں، دنیا عیش کی جگہ نہیں، دنیا آرام کی جگہ نہیں، کماؤ جتنا چاہے کماؤ لیکن حقوق بھی ادا کرو، کماؤ بہترین سے بہترین کماؤ، بھیک مانگنے سے کمانا بہتر ہے، حلال کماؤ، کماؤ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو، کماؤ اپنے ماں بہنوں پر خرچ کرو، یہ بولنا سو، ہر ایک آدمی دنیا کما لے رہی، دنیا کما لے رہی، دنیا ساتھ میں آتی کیا، دنیا ساتھ میں آتی کیا، کیا ساتھ میں آتا ہے، کیا ساتھ میں آتا ہے، ذہن جیسا بنتا جا رہا ہے، خود کی جیب میں پیسے رہتی بیچارہ اٹھا کے باہر دیتا نہیں، لیکن دوسروں کو نام رکھتا، ان کا پیسہ دیا رہتا کہتے غریبان، ہر سال حج کرتی، فائدہ کیا، وہ حج کے پیسے غریبان دیا رہتا کہتے غریب بچوں کی شادی ہو جاتی نہیں، ارے رے کتنا وقت تمہیں نماز میں لگا رہی، وہ وقت تمہیں جا کسی غریب گھر میں پانی لگ جا ڈالے رہتے تو پب ان کا گھر چلا رہتا نہیں، ارے ہے کہ نہیں، پب بوڑھی عورتیں پانی اٹھا لگ جاتے رہتی، بوڑھے مرد بنے کھیتا میں جا کام کر رہی، جتنا وقت تمہیں نماز میں لگے وہ وقت جا کو وہاں لگا رہتے تو پب کتنا ہے ہوا تھا نہیں، مسئلہ حل ہوتا تھا نہیں، رمضان میں کتنا وقت تمہیں بھوکے حالت میں گزار لیتی، وہ جا کو کہتے گھر میں بیٹھ کو کھا لے کو ان کو دل خوش کرال کہہ رہتے نہیں، بات دیکھو حج کر سے فائدہ کیا، حج کرے تو عمرہ کرے تو فائدہ کیا، کہتے غریباں کے گھر بن جاتی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگاتار حج کرو، لگاتار عمرے کرو، اس سے گناہ معاف ہوتی۔ جن کے پاس ہے انہیں کرتا بھی، جن کے پاس نہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول ڈالے مالدار کو حج ہے، غریب کو حج نہیں، اس سے بڑا احسان کیا ہونا۔ مالدار نہیں کرے پکڑا جاتا اللہ کے پاس، غریب نہیں پکڑا جاتا۔ ارے بس میں تمنا ہمنا بھی تھی، ہمیں نبی کو دیکھنا ہوگا، دیکھ سکے کیا؟ دیکھ سکے کیا بھائی؟ تمنا ہمنا بھی تھی نبی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا، نبی کے ساتھ جنگوں میں شہید ہونا ہوگا، لیکن مقدر اللہ لکھا تھا کہ ہمیں نبی کی زندگی میں، نبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ مقدر لکھ ڈالا تھا، اس لیے ہمیں مجبوری ہے۔ ہم نے اللہ مال دے رہا تھا تو ہمیں بھی کاش کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر دیکھے تھے کہ تو ہر ایک کی تمنا پوری ہونے کی جگہ کیا دنیا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ عیش و آرام میں جو رہتی، پاپ ان کو تانے دینا چھوڑ ڈالنا۔ انہوں ماں کے لاڑلے بھائی، ان کو اللہ خوب دیا ہے، کھاتی کماتی، ان کو کیا کہ تجھے دیے رہتے تو کیا کرتا تھا؟ صحیح بولو، پورا کا پورا مال دیا رہتے، غریبوں میں بڑھ ڈالے رہتے تمہیں۔ ہاں سب بھی ویسا بولتے سو، پیسہ جیب میں آیا تو معلوم ہوتا سو، کیا جیب میں آیا تو معلوم ہوتا سو۔ ہمارے پاس آنا مولانا پیسہ ہمیں دکھاتی کیسا خرچ کرنا اس کی، کہتے ہیں کو دیکھی تو دیکھو ایک ایسی زندگی کوئی گزار رہا، سچ بولو، سب اسے خوش ہوتی، سب اسے خوش ہوتی گے بھائی، ناراض ہوتی نہیں، کتنا عیش و آرام میں ہے دیکھنے۔ ایک رات کا قصہ، وہ اپنے معمول کے مطابق کھیل کود میں مشغول تھا اور رات کا اکثر حصہ گزر گیا۔ ایک نہایت دردناک آواز اپنے جو سامنے گانے والیاں تھیں نا، ایک دردناک آواز جیسی سنائی دی، اور اس کے سننے سے اس کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی اور اپنے لہو و لعب کو چھوڑ کر اس کی طرف مشغول ہو گیا۔ ارے بات سب میں تو ایک آواز سنائی دی، معاف کرنا وہ گانے کی آواز بول رہا میں، ایک آواز جس آواز میں درد تھا، جس آواز میں کیا تھا؟ درد تھا۔ تو وہ آواز دل پر لگی تو کیا کہنے لگا؟ فوراً کہنے لگا کہ بھائی تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، گانے والے نے بولا خاموش ہو جاؤ، کھیلنے والے نے بولا خاموش ہو جاؤ، لڑکیوں کو سب بولا خاموش ہو جاؤ، گانا سب بند کرو۔ اور قبہ جو بیٹھا تھا نا خیمہ، اس کی کھڑکی کھول کر وہ آواز سننے کے لیے منہ نکالا۔ کبھی تو وہ آواز کان میں آتی ہے اور کبھی آ رہی ہے نہیں۔ اپنے غلاموں کو آواز کی، اس آواز دینے والے کو یہاں لے آؤ، اور خوب شراب کے نشے میں چور تھا۔ اپنے غلاموں سے کہا کہ بھئی یہ آواز کان سے آ رہی ہے، کہ جا اسے کیا کرو، بلا لے کو، اور خوب نشے میں تھا، شراب کی حالت میں تھا۔ ارے بس غلام اسے تلاش کرتے کرتے نکلے، رفتہ رفتہ اس تک پہنچے۔ ایک نوجوان نہایت کمزور، باریک، گردن بالکل سوکھ گئی ہے، رنگ پیلا پڑ گیا ہے، ہونٹاں سوکھ گئی، پریشان ہے۔ ارے بس پیٹ اور پیٹ دونوں برابر ہی، پھٹی پرانی چادریں اوڑے ہوئے، ننگے پاؤں مسجد میں کھڑا اپنے اللہ کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ ایک غریب پھٹا پرانا کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز میں مشغول ہے۔ ارے بس میں تو انہوں نے اسے مسجد سے نکالا، لے کر گئے اسے کس کے پاس؟ موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی جو مالدار تھا نا، ان کے پاس لے کر گئے۔ اس نے دیکھ کر پوچھا کہ بھئی کون ہے بھئی؟ سب نے عرض کیا حضور یہ وہی آواز والا ہے جس کی آواز نے آپ نے سنی تھی۔ پوچھا یہ کہاں تھا؟ کہہ رہے کہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اے نوجوان تم کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ کہنے لگا میں کلام اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو وہ نوجوان، وہ عیاشی آدمی کہنے لگا ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ تو سوچ کر دیکھو، شراب میں ہے، گانے چل رہی زبردست، شراب کی حالت میں ہے، لیکن قرآن کی آواز کھڑکیوں میں سے آ کے اس کے دل کو لگی۔ تو اللہ ہدایت کے فیصلے لکھا تھا ایسا چھوٹا سا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ہدایت کے فیصلے لکھتا نہیں، بڑے عجیب، سمجھ میں آتی نا اللہ کی قدرت۔ اس لیے ہر آدمی کو دل سے عزت کرو، سامنے سے نہیں۔ کیسا کہیں کہ تو کب بدل لیا کو اللہ، اسے کب راضی ہو کو اللہ، کب اسے ایمان کی موت دیالتی معلوم نہیں، ہمارے سے کب ناراض ہو کو ہمارے ایمان کو چھلک ہم نہ، کب ہم نہ بغیر ایمان کے موت دیالتی معلوم نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ نوجوان پڑھنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون
تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ جنت کے بارے میں سورہ مطففین پارہ نمبر 30 عامہ پارے میں ہے۔ ارے بس بے شک نیک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تو پہچانے گا ان کے چہروں پر تازگی نعمت کی۔ ان کو پلائی جائے گی خالص شراب، خالص شراب، سر بمہر سیل لگائی ہوئی، آرے بس مشک کی ہوگی، اور اس شراب میں رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ رغبت کریں، اور اس میں شراب میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی۔ تسنیم وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ جنت کی چیزوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ جنتی لوگ بڑے آرام میں ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ان کے چہروں پر عجیب سا نور، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ تازے ہی چہرے، تازے پھل دیکھے کتنا دل خوش ہوتا نہیں، باسی پھلانگ تازے پھلانگ کتنا فرق معلوم ہوتا نہیں، ویسا جنتی لوگوں کے چہرے ہمیشہ کیا ہوں گے؟ تازے ہوں گے۔ ان کو شراب پلائی جائے گی، خالی شراب جس کے اوپر سیل لگائی ہوئی ہوگی، آج تک کون بھی کھولے نہیں رہتے، اور وہ سیل بھی کیسی؟ مشک کی۔ کس میں؟ مشک کی سیل۔ خواہش کرنے والوں کو وہ شراب کی خواہش کرنا کہتے ہیں، سن مارا ہے تسنیم کی ملاوٹ ارے واسب میں۔ تو یہ تسنیم کیا ہے؟ ایک نہر ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے، وہ اٹھا کو اللہ ملے رہتی شراب میں۔ یہ آیت پڑھ کر اور ترجمہ سنا کر اس سے کہا کہ ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، وہ نوجوان کہنے لگا ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، وہاں کی نعمتوں کا کیا بیان ہے، وہ کہاں اور تیرا یہ قبہ اور یہ مجلس، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، تیرے یہ مجلس کا اور وہ مجلس کا کہاں سے ملاپ ہو سکتا ہے؟ وہاں تخت، جنت میں تخت، ان پر بچھونے اونچے اونچے ہوں گے، اور دیکھو اب یہ دیکھ رہی نہیں تمہیں، قالین دیکھ رہی، قالین کے اوپر ڈیزائن ہے کہ نہیں؟ پیچھے پلٹاؤ دیکھو، ڈیزائن نہیں رہتا ہے کہ نہیں؟ کام بھی دیکھ لیو تمہیں، کتنا بڑا قالین بھی بچھا کر رندے، کتنا قیمتی قالین بھی رندے، اوپر سے ڈیزائن آتا، اندر سے ڈیزائن نہیں رہتا۔ جنت میں اوپر سے اوپر بھی ڈیزائن ہے اور نیچے بھی ڈیزائن، ایسے تخت ایسے بچھائے ہوئے ہوں گے، ارے بس استبرق ہوں گے، اور ہری ہری قالینیں اور قیمتی بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جنتی لوگ۔ ارے باسد میں بچھانوں پر تکیہ لگائے ہوئے کیا ہوں گے؟ بیٹھے ہوں گے جنتی لوگ، اور وہاں دو نہریں بہتی ہوں گی، دو نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہر ایک میوے کی دو قسم، نہ وہاں کے میوے کبھی ختم ہوں گے، نہ ان سے کوئی جنتی کو روکنے والا ہوگا۔ جیسا ختم گئے تو مار بھگال دی نہیں، چلو رہے سکو، ارے باسد میں ویسا جنت میں کوئی بھگانے والا نہیں، اور وہ ختم بھی ہوتے نہیں۔ خربوز کا موسم گیا ختم، رولے تو آتا نہیں، خربوز ڈھونڈنے تو بھی ملتا نہیں، وہاں ویسا نہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ ارے باسد میں ہمیشہ جنت کے عیش و آرام میں رہیں گے، اور وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، بیکار باتیں نہیں، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، اب آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور تکیے ایک قطار میں رکھے ہوئیں گے، اور مخملی نالچے بکھرے پڑے ہوں گے، ہمیشہ سایہ اور چشموں میں رہیں گے، اور جنت کے پھل دائمی ہیں، یہ سب متقیوں کے لیے ہیں۔ وہ نوجوان تعریف کر رہا سو جنتیوں کو، اب سن کافروں کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی ایسی ہے کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ، اور عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی، اور اسی میں نا امید پڑے رہیں گے، اور جب انہیں منہ کے بل گھسیٹیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ عذاب چکھو، غرض کے ان پر طرح طرح کا عذاب ہوگا، یہ عذاب چکھو۔ اللہ باقاعدہ بولتا، کیوں؟ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان دیا، اللہ کا ان گنت مرتبہ، پوری زندگی صرف ایمان کی ایک نعمت پر ہمیں پوری زندگی شکر ادا کرے تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی نعمت ایمان کی۔ کیوں؟ جتنے بھی لوگ بغیر ایمان والے ہیں، اللہ ان کو بھی عقل دیا، ہم نے بھی عقل دیا، لیکن ہم نے عقل سے سمجھنے کی توفیق دیا، لیکن عقل ان کو دیا، لیکن انہوں نے سمجھ رہی نہیں کہ دنیا
کوئی بنائے بغیر کیسا بن جاتی؟ اور کوئی چلانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 3 دن کیسے ہو سکتی؟ اور چلانے والے کو دیکھ ڈالے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں دیکھ ڈالے پھر فائدہ کیا ہے جنت میں؟ اور چلانے والا انسان جیسا کیا؟ خدا اتر کو آیا تو چھوڑتا نہیں گتی انہوں ڈیلا گا دیکھے وہ میں مارنے میں آیا تو آسمان سے خدا آیا تو بچا سکتا نہیں تجھے، ارے اتنا بھاری ہوگا ڈیلا گا آج کل سن مارا ہے۔ تو جب یہ بات وہ ہاشمی نے سنا تو بے اختیار اٹھا اور اس نوجوان سے لپٹ کر چلا کر رونے لگا اور اپنے سب لوگوں سے کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تو سمجھتا تھا یہ آرام کی جگہ ہے، یہ مزے کی جگہ ہے، یہ لذت کی جگہ ہے، یہ عیش و آرام، لڑکیاں، کھانا پینا، شراب، اتنا روپیہ، میں تو سمجھتا تھا یہ آرام کی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑی آرام کی جگہ ہے، اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے نا، اتنا بھاری ہے کہ اللہ کا مقام۔ قرآن سننے کے بعد اس کی زندگی کیسی بدلی دیکھو۔ سب سے کہنے لگا چلے جاؤ، اور خود اس نوجوان کو لے کر گھر کے صحن میں آ کر ایک بوریے پر بیٹھ گیا، ایک چھوٹی سی بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی کے رائے گاہ جانے پر افسوس اور حسرت اور نفس کو ملامت کرتا رہا، اور وہ نوجوان نصیحت کرتا رہا۔ صبح تک دونوں اسی حالت میں مشغول رہے۔ ہاشمی نے اللہ سے عہد کیا کہ کبھی بھی اے اللہ آپ سے تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور اپنی توبہ کو اس نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا اور مسجد میں بیٹھا رہا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگ گیا، ہر وقت عبادت، اور تمام سونا چاندی کپڑے سب کیا کر ڈالے؟ صدقہ کر ڈالے، تمام نوکر چاکر الگ کر دیے، اور غصب کی تمام جائیدادیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیا، جتنا بھی لوٹ لیا تھا مال ان کو کیا کر ڈالے؟ واپس کر ڈالے، اور کل جائیداد غلام سب بیچ ڈالے، اور جس کو آزاد کرنا چاہ کر دیا، اور موٹے کپڑے اور جو کی روٹی کھانے لگا۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ ساری رات بیداری میں گزر جاتا، دن کو روزہ رکھتا، بڑے بڑے اللہ والے اسے ملنے کے لیے آتے، اسے دیکھنے کے لیے آتے، اور اسے کہتے کہ بھئی اتنی سختی نہ کو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ کہتا کہ نہیں حضرت، میری پوری زندگی عیش و آرام میں گزری ہے، اب بھی میں کہتا آرام کروں؟ نہیں، میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، میں میرے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اس لیے روتا خوب روتا، آخر کار ننگے پاؤں بدن پر ایک موٹا کپڑا پہنے ہوئے حج کو چلا گیا۔ ارے بس سب سوائے ایک پیالہ اور توشہ دان کی کوئی چیز ساتھ نہ لی۔ اسی حالت میں چلتے چلتے مکہ پہنچا اور حج کیا، اور وہیں اقامت کی اور وہیں مر گیا۔ سبحان اللہ، کیسی موت دیکھو، حج کو گیا اور وہیں کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ مکے میں رہنے کے زمانے میں یہ حالت تھی کہ رات کو حجر اسود کے پاس جاتا، روتا اور گڑ گڑاتا، اور اپنے نفس پر گزشتہ کاموں کو یاد کر کے نوحہ جاری کرتا، اور کہتا کہ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، سینکڑوں خلوتیں غفلت میں گزر گئیں، کئی راتیں اللہ کیا ہو گئی؟ گناہ میں گزر گئی، اور کتنے ہی برس سے گناہوں، کتنے ہی میرے سال گناہوں میں برباد ہو گئے۔ اے میرے مولا، میری نیکیاں تو سب جاتی رہیں، اور حسرت اور ندامت باقی رہ گئی۔ اب جس دن آپ سے ملوں گا اور میرے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور دفتر کے دفتر گناہوں اور رسوائیوں کے ظاہر ہوں گے، اس روز اللہ میرا کیا ہوگا اور کس طرح میں آپ کو منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے مولا، اب میں تیرے سوا کسی سے التجا کروں؟ کس سے التجا کروں اور کس کی طرف دوڑوں؟ کس پر بھروسہ کروں؟ میرے مولا، میں اس لائق تو ہوں نہیں کہ جنت کا سوال کروں، میں تو بس آپ کے دریائے رحمت کا ناپیدا کار اور آپ کے ابر فضل اور عطا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، آپ کی مغفرت فرمانے والے۔ ایسا روزانہ حضرت اسرت کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، اور اسی حالت میں کیا ہو گیا؟ دنیا سے چلا گیا۔ ارے بس تو دیکھو اللہ زندگی کیسا بدلا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو حقیر جانا نہیں ہے، کسی کو بھی معمولی سمجھنا نہیں ہے۔ ارے بس میں اس لیے اپنے آپ کو جنت کے لیے تیاری کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ جنت اتنی اچھی چیزیں ہیں کہ صرف جنت کے بارے میں اسے بولے تو اپنی پورے عیش و آرام کو چھوڑ دے۔ آپ صرف جنت کا تذکرہ سن کو، اتنا عیش و آرام میں رہنے والا بھی جب جنت کے بارے میں سنا تو اس کی اپنی نعمتیں پھیکی معلوم ہوئی۔ سوچ کو دیکھو، ایک ارب 80 کروڑ 80 لاکھ روپے اس کا سالانہ، ایک ارب 80 کروڑ 80 لاکھ روپے اس کا سالانہ۔ ارے بس میں
تو اتنا پیسہ، اتنی عیاشی، اتنے مزے کی زندگی، لیکن انہیں بھی جب جنت کے بارے میں سنا تو اسے اس کی اپنی نعمتیں بہت حقیر معلوم ہوئی. تو ہمارے جیسے کو ابھی کیسی معلوم ہونا ہو؟ انہیں بتے آرام میں ہو کچھ، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوئی. ہم نہ تو کیا بھی آرام نہیں ہے، ہمیں تو دن بدن جنت کے بارے میں سنتے ہیں، ہم نہ کیا شوق پیدا ہو رہا ہے. پہلی چیز کیا کہتا ہمیں یقین نہیں رکھے، ہمیں دنیاوی مزے میں تھی ابھی، جنت کے مزے ابھی ہم نہ معلوم ہے. اس لیے جنت مانگنے کی چیز ہے. جنت اللہ سے مانگنا. جو حضرت شرم آتی جنت بھی مانگنا. کیا بول رہے تھا اللہ کیا بھی کرا نہیں میں جنت کے کو مانگنا. پھر ہمارے نبی کے ایک بولے ہر نماز کے بعد کیا مانگو کو جنت. ہمارے نبی بولے کیا جو تہجد ہم پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، سال بھر روزے رکھتے ہیں، انہوں سے مانگو، باقی لوگوں مانگو نہ کو. اللہ دیتا نہیں بول رہا ہے ہمارا نبی ہے. میرا ہر امتی مانگے تو کیا مانگے؟ جنت الفردوس مانگے. خود نبی بول رہا کہ بھئی اس لیے کیا مانگنا ہے؟ مولانا ہورا رہتی نا، مولانا بنگلے رہتی نا، مولانا یہ رہتی نا، کہ ہمیں جنت کو مانگے جا. نیکیوں کے واسطے نیک کام کرے جا. پھر کس کے لیے کرنا سو؟ نیک کام نیکیوں کے واسطے کریں گے تو نیک کام کرتے سو نیکیاں ملتی کو سن مارا ہے. وہ نیکیاں ملے تو وہ نیکیاں لے لے کو ہمیں اللہ کا دیدار کر سکتے سو. سن مارا ہے کوئی بھی. ہاں یہ بات یہ ہے کہ نیکیوں کے پر بھروسہ کرنا نہیں. نیکیاں کے واسطے میں نیک کام کرنا چھوڑ دے تو اب دوسرا کیا ملتا تم نا؟ نیک کام کرے تو کیا ملتا بھائی؟ نیکیاں نہ ملتی. ہمیں نیکیاں کے واسطے نیک کام کرنے کا مولانا اللہ کے واسطے کرنا. اللہ کے واسطے بھی کرتے ہیں سو، لیکن کیا ملتا تم نا؟ نیکیاں. جتنے نیکیاں ہیں اتنے درجے نہیں ہیں. سن مارا ہے. ہاں نیت یہ رہنا کہ میں نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جاتا ہوں، یہ نیت نہیں رہنا. نیت یہ رہنا کہ میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاتا ہوں، میں اللہ کے رحم سے جنت میں جا سکتا ہوں، میں اللہ کے انعام و احسان کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہوں، میرے نیکیوں کی وجہ سے نہیں. لیکن نیکیاں ہونا ضروری ہے، جنت کی طلب ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا دیدار وہیں ہو سکتا، ہمارے نبی کی معیت وہی ہو سکتی. اس کے علاوہ کہاں ہو سکتا ہے؟ میدان حشر میں ہو سکتا ہے؟ مشکل حساب و کتاب ارے وسم میں. تو جنت بڑی اچھی چیز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے.